اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام دا جنازہ پیا سی تے صحابہ کرام خلافت دا انتظام کرن لگ پے. وہ غلط نہیں سی کر رہا، سربراہ مملکت تو بغیر سواری نہیں پیدا ہوتا کہ امت جڑی ہے وہ زندہ رہ سکے. قائم مقام ہونا چاہیے جڑا چارے سنبھالے. علاقے خبراں گم ہو جان پھیل جان تے حاکم وقت فوت ہو گیا، نائب بنیا ہی کوئی نہیں، اندھیر مر جاؤ گا. اسے بے ایک کریری جاندے آ باہر اپنے قائم مقام گورنر بنا کے صدر بنا کے جاندے ہو، انہاں کو جسٹس حلف اٹھاؤندے ملک ایویں چلدے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جڑا ہے شورا دا قصہ علیحدہ اگر تبری دے اندر یا تسی قصہ تو شورا ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 6 بندیاں دی کمیٹی بنا گیا اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم 7ویں جلد بھی اور 13ویں جلد اتنے پوری ڈیٹیل نہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے کس طرح 6 بندے چنے، کی انہوں نے بارے کیا اور کداں انہوں نے بہ کے فیصلہ کیتا. ایک قصہ تو شورا سمجھو اسلام دے اندر ایک ستون ہے جہد ساری اسلامی سیاست کا دار و مدار ہے کہ اتنا حکمران چنی. 6 بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی کرتے گئے. اس زخمی ہونے کی حالت 3 دن آپ زندہ رہے. 26 جولائی سی تاریخ ذی الحج جس دن زخمی کیتا آپ نے 3 دن رہے. علاج ہویا مگر طبیب نے جو ویکھیا جڑی دوائی دینا نکل دینا انہیں آخیا حضور جڑی وصیت کرنی نا وہ کر لو، کام بس ہو گیا، سارے بسوں گل لنگھ گئی ہے، بچا دا ہن سامان کوئی نہیں، جو کہنا چاہتے کہہ دے. آپ نے پھر اس وے 6 بندیاں دی کمیٹی جڑی سی نامزد کر دیتی. لوگاں نے کہا تسی ایک نو مقرر کر دیو. فرمایا میں زندگی چی تے موت تو بعد یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا کہ جیندے جانوی جو میں کیتا یہ بھی حساب دیاں تے میرے بعد والا خدا جانے وہ کی کرے. میں مقرر کر دیاں سوال خدا میرے کو کرتا رہے بے ہو جا کراں میں اللہ تحمل ہوا حی ولا میت. بعد کی ہویا وہ تواڈے سامنے جڑا کربلا دیا پیسے ونڈے گیا ڈنڈے دے زور نال بیعت لئی گئی حکومت بھی طاقت. اتنے لوگ خود کہندے کر دم کر. فرمایا یار خدا نے جواب نہیں دینا، میں اپنی زندگی کا بھی حساب سر چکا تے بعد والے کا بھی چکا. نہیں کہنے والے نے بھی کیا کہ تہاڈا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر یہ نہیں بنا دو. اور عبداللہ بن عمر اگر بنایا جاتا تو دین دے لحاظ نہ صرف بیٹا ہوتا ہی سی بے اپنے بیٹے نے بنا گیا، ورنہ لوگ خود کہیں سی. اور بیٹا بھی ایسا بے ہو جائے عالم ہو جائے زاہد. حضرت جابر فرماؤندے یا رسول اللہ تو بعد ہر بندے نو دنیا نے کچھ نہ کچھ متاثر کر رہا، ابن عمر نو دنیا متاثر نہیں کر. یہ ادا ہی درویش ہے جویں حضور دی زندگی. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخیا تو یہ مشورہ نیک نہیں چینا نہیں دیتا، تو ایویں خوش آمدی آدمی ہے. 10 عبداللہ نے میں حکومت دے دیاں تینوں طلاق نہیں سی دینی آئی، حیض دے دنوں طلاق دیتی سی حرام ہے. رسول اللہ نے پتہ لگا آپ نے کہا واپس لے. پھر جب عورت پاک ہوگی نیا حیض آؤ گا پھر پاک ہوئے ادوں دے سکنا، حیض دی طلاق حرام ہے. انہوں نے کہا طلاق دینی نہیں سی آئی تو مسلمان دا خلیفہ بن سکتا. ٹال دیتا. بعد بیٹے لیے کی کچھ ہویا، نہ مدینہ رہا نہ مکہ رہا نہ اہل بیت رہے. عمر رضی اللہ تقویٰ ویکھو بیٹے لیے لوگ کہہ رہے آندا نہ پائی نہ میں کسی نامزدی کرنا تے نہ بیٹے نے بنا. ہن 7 بندے انہاں بندیاں تو جیندے سی جنہاں لئی اللہ دے رسول دنیا تو راضی گئے تے جنہاں نوں جنتی کیا سی 7. انہاں دے حضرت عمر رضی اللہ بینوئی بھی سی چچا دادی سعید بن زید بھی انہاں کسے لحاظ نہ باقی 6 تو کم نہیں تھی. میں عمر لی دعا نہ کراں اور وہی جنت دے مراتب نہ منا اور ایک کہاں بھی حضور نے واقعی جنت دا محل ویکھیا سی اور آ کے کہ عمر مینوں جنت جدوں لے گیا میں تے ایک محل ویکھیا تے پوچھا بے محل کہدا. انہوں نے آخیا کہ قریشی دا. حضور نے آخیا قریشی تو میں بھی. انہوں نے آخیا نہیں عمر بن خطاب. تو میں دیکھا بھی اتنے ایک عورت جڑی سی وضو کر رہی تھی. تو عمر اگر تیری غیرت کا خیال نہ ہوتا بھی وہ تیری بیوی ہے جنت میں ضرور تیرے محل کی سیر کرنا چاہتا سی، مگر تیرے محل میں گیا تو تیری غیرت ہے تیری بیوی ہے. تو حضرت عمر رہ پائے گا کہن گے یا رسول اللہ تہاڈے بارے کی کوئی غیرت ہو سکتی ہے؟ مگر فرمایا نہیں کیوں میں تیرے گھر وال جانا. یہ عمر جنوں لوگ کہہ رہے بیٹے نوں بنا جا کہیں کسی نوں نامزد کر دے. بینوئی جڑا بالکل انہوں دے برابر دا 6 دے جنہوں نے بنا رہا کمیٹی وہ بھی حق بنتا. مگر صاف کہتا بھی 6 بناتے پائی میں سعید بن زید میرا بینوئی جڑا وہ خلافت کوئی حصہ نہیں ہوگا. دنیا چ انصاف نام دی اگر کوئی شاید کوئی کہے عمر جیسا یار زاہد ورگ اور پرہیزگار بندہ جنہوں چانس مل رہا سی بعد والے واسطے پتنوں دے دینا جویں باپ پتنوں ہی پرا ہٹاتا اپنے بینوئی نوں پرا ہٹاتا. 6 بندے جڑے انہوں نے مقرر کرتا اور کیا بھی میں اس تو چنیا بھی جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام دنیا تو گئے یہاں 6 تے راضی سی اور انہوں نے آپ نے پسند کیتا سی. میرے بعد 6ویں آپس بہ کے فیصلہ کر لین جنہوں چاہنے خلیفہ بنا لیں. اور 6 بندے جڑے انہوں دے نام جڑے حدیث پاک موجود ہے مشہور بندے
حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام ہے، علی بن ابی طالب ہے، عثمان بن عفان، 6 بندے فرمایا اے اللہ دے رسول علیہ السلام دنیا تو گئے، انہاں 6 تے راضی سی، چوٹی دے بندے ہے، اے جنوں بناونا چاہن بنا۔ لوگوں نے کئیاں نے تعریفاں کیتیاں، تو رڈی یا نیکیاں بالکل سچ کہہ رہے سی، آخر وقت تے تعریف کر رہا سی تسی کارنامے انجام دیتے، میں نہ اخیر کر دیتی۔ حضرت عمر نے فرمایا وجدت ان ذلک کفاف لا علیہ ولا لی، اے بخاری شریف فتح الباری 60واں صفحہ اور 7ویں جلد میں پڑھ رہا، فرمایا یار چھڈو اے میریاں تعریفاں نو، میں تے یہی چاہنا میں دن قیامت دے اللہ تعالیٰ برابر چھڈ دے، نہ مینوں انعام ہی دے نہ سزا ہی دے، میری ادھا ہی جان چھڑ جاتی جی، میری بڑی اچھی گل ہے۔ انہاں 6 بنایا، اور اس وقت جدو آپ کہہ رہے سی، اس وقت ایک نوجوان فلمات بڑھایا دار ہوئی مسو عرض، آپ نے ویکھیا بھی نوجوان بھی ایک خبر نو آیا سی، جو مڑیا تو وہ تہ بند زمین تے کس رہا لمبی تہ بند بندہ سی، زمین تے جاوے جی ہن بھی لوگ گٹیاں تو تھلے رکھ دے، جان نکل رہی ہے، امیر المومنین ختم ہویا پیا، اس وقت آپ نے ویکھ کے اس نوجوان قال رد علیہ الغلام، کیا اس بچے نو واپس لیاؤ، قال یا بنی ارفع ثوبک، فرمایا پتر کپڑے نو ذرا اونچا کر، وَإِنَّ وَأَنْقَ لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، ایک پاسے تیرا کپڑا صاف ستھرا رہے گا، ایویں گند نہ لگو، دوجے پاسے تیرا رب خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ دے تقوی جڑا وہ حق بنتا۔ اس ویڑے بھی فکر پئی ہے بھی چھوٹا جا کام بھی دین دے خلاف کیوں ہو رہا، 6 بندیاں نو کر کے، مگر یہ لوگوں نے ملاوٹ نہیں کرتی، جڑا میرے ہر خطبے کا حصہ بے خدا دے واسطے کتاباں پاک کر، ورنہ ہر چنگی گل جتنی ملاوٹ ہوگی، دودھ جنہ پیشاب ملاتا یہ سارا کام خراب کر گیا۔ ایڈی وڈی ہے فتح الباری ہے، تبری امام محمد بن جریر اتنا بڑا امام ہے کہ کئی مدت تک وہ مسلک چلتا رہا، جریری فرقہ بھی رہا، اور تہذیب الاثار لکھی ہے تو لوگ آتے اگر وہ مکمل ہو جاتی کہ حدیث کی کتاباں کسی کی لوڑ نہیں چلتی، ایک ادھی جلد دنیا چ رہ گئی، وہ چھپی، بہت بڑا امام تاریخ لکھی ہے، مگر انہیں اپنی تاریخ کے نال حوالے دیتے، میں میری ذمہ داری کوئی نہیں جی، نہ میں ٹھیکہ لینا بھی ٹھیک ہے، یہ ایسیاں شیاں بھی جہاں میں خود نفرت کرتا بھی یہ کتاب نہیں لکھنی چاہیے، مگر دیانتداری ہے بھی جو کوئی بیان کرتا میں دس دیا کہ فلاں کہندا میں فلاں کو سنیا، آج روایت فلاں نے مینوں لکھ کے بھیجا، انہیں لکھا، ہر شے باقاعدہ انہیں تحریر کر کے دی، ایک نواں علم تاریخ ایجاد کیتا جہی بنیاد صنعت ہے، کون بیان کرتا کتوں لئی، ہر شے قصہ تو شورا انہوں نے لکھی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی فتح الباری تشریحاں کیتیاں، المدائنی ایک مورخ ہے اس بھی لکھیا، وچ زہر ملاتا جہدے پاروں ساڈے امامی حضرات جڑے شیعہ دوست انہوں نے بہت موقع مل گیا کہ عمر نے بہت بڑی سازش کی، اور واقعی جو کچھ کتاباں چ وہ ہوندے ہویا کوئی بندہ منہ نہیں وکھا سکتا۔ میں ممبر سے آنا کہ اگر یہ کتاباں منیاں گئیاں تو بالکل سچے ہے کہ چلاکی ہے عمر رضی اللہ عنہ دی 6 بندیاں دی، وچوں نیت ہے یہ بیلی نوں بننا تو عثمان نوں بنانا، ملاوٹ کر دیتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا تسی 6 جے، اے میرا بیٹا عبداللہ نال بہو گا، یہ رائے نہیں دے سکتا کچھ بھی نہیں، مگر جے تہاڈا اختلاف نہ مکے تو پھر سالس اینوں مننا، عبداللہ جنوں کہے وہ پھر خلیفہ ہو، جے عبداللہ دی گل تے دوجے نہ من 3 ہو جان تے جدھر عبد الرحمن بن عوف ہوگا پھر جڑے وہ پارٹی وہ فیصلہ تے باقی نہ من تے 3 دن دی مہلت ہے، 3 دن تو بعد سر لا دے۔ بڑے بڑے دانا آدھے بھی کہڑا جرم ہے، اگر وہ 3 آدمی جڑے بغاوت نہیں کرتے ہوں آدھے بھائی نہیں چنا ٹھیک ہوا اسی نہیں بیعت کرتے، یہ کہڑا اسلام جرم نے کہ انہوں کا سر لا دو، تے لاؤنا تو پہلے دن ہی لا دو، 3 دن کی مہلت کا کی مطلب ہے۔ اور یہ جڑا کہ عبداللہ جو کر دے یا عبد الرحمن بن عوف کر دے، وہ لوگ اگے رشتے تلاش کر لیں گے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہنوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ، سعد بن ابی وقاص جڑا وہ انہوں کا اپنا بھائی ہے، ایک خاندان چوں بنو زہرا چو، سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف، علی کو لے دے کے ایک بندہ رہ جاتا، زبیر پھپھی کا پتر ہے، شاید وہ اپنا ایک ووٹ دے، اس تو بھی جے دے پتہ نہیں دے یا نہ دے، 2 ہی ہون گے نا، 4 تے ہوئے ادھر، اس تو ایک گل نوں لممی کر دیتا، وچوں نیت یہی ہے انہوں نے بنانا۔ اے سب کچھ ہے یہ کتابوں کے اندر ہے، شرح چ بھی ہے، دوسری جگہ جی توبہ توبہ توبہ، یہ تو تک لکھ دیتا کہ جے نہ من تو پھر سر لا دینے تو فیصلہ جڑا نا وہ عبداللہ دا یا عبد الرحمن بن عوف دا، توبہ۔ رب گواہ دے
یہاں ذرا بھی سچائی ہے میں یہ لٹریچر اتنا کھنگالیا میں اللہ دا شکر اس نمبر سے کرنا میں نے یہاں ساری چیزاں دی نہ گٹھاں پھوڑن کا موقع ملا اخیر تک گیا میں کہ انہوں نے کی لکھیا تے انہاں کی لکھیا تے کتھوں لیا تے کی نہیں گل دا مڈ لبا تے جان چھٹ گئی بے صحیح قصہ ہو رہا لوگوں نے وچ لچ بڑے چڑھے بہت ملاوٹ کی ہے کوئی گلاں نہیں ہے آپ بارتیاں اور واڑ اداں دتیاں بھی ہونے مسلمان جڑے جنہاں دی قسمت چنگی ہوئی تے گل میری جڑی ہے توتی دی آواز سن لئی بھلا جو ہے گلاں ساریاں ایک ہو کے یہودیاں عیسائیاں ہندوؤں کا مقابلہ کر لو ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں نہ ایسے شیعہ لبنے نہ سنی نہ وہابی نہ بڑے کچھ بھی نہیں ہونا کفر ہی کفر ہونا تو خدا تو ڈرو گلاں یہ جڑیاں بالکل غلط جھوٹھی نہ حضرت عمر رضی نے کوئی عبداللہ نے اختیار دیتا میرا بیٹا جڑا ہے جو فیصلہ کرے نہ تینا باقیاں دا آکھیا کہ عبد الرحمن جڑا یہ کون راوی ہے علی بن محمد المدائن اے میں شیعہ فقہ دی کتاباں چوں بجائے دے میں کسی سنی دا حوالہ دیاں میرے شیعہ بھی پائی سنی تانوں سمجھاؤنا صرف یہ ہے بھئی تسی اپنے زمانے چ خبر سن دے جنا وہ فیصلہ نہیں کر رہے کہڑا ٹی وی سچ بول رہا کہڑا نہیں کہڑا کالم نویس صحیح لکھدا کہڑا غلط کر دے جی اج دی خبر ہوندی ہے کوئی کسے رنگ چ بیان 1400 سال دا قصہ اینے فرقے بن چکے سر وڈواں ویر ہے انہاں اس طرح دیاں گلاں بناتیاں بھی اس جنگل چوں دی پار جانا مشکل ہو نجات دے جی اب ان آدمی یا تے اللہ انہوں نے علم دے کہ وہ بغیر تعصب تو انہاں دیاں کتاباں کنگاڑے مڈ لبے او دا پتہ کرے چیک کرے الحمدللہ اللہ نے سمت نو سجات تا تے راوی پرکھے گئے شیعہ بھی پرکھے یا سنیاں بھی پرکھے آ کیڈی وڈی کتاب ایک حصہ دو دے نال ہو رہا تنقیح المقال فی علم الرجال للعلامہ الجلیل مامکانی قدس سر الجزلب انہیں شروع سے خلاصہ بھی بنا دیا باقی لمبی بحث حوالہ دے جاندہ زیادہ پڑھنا تے اس راوی دا فلانے نمبر سے پڑھو مگر نچوڑ کی ہے اس حرص تو لے کے یہ تک سارے بیان کر دیتے کون بندی اے ہن کہانی جڑی تسی سنی ہے کہ عبداللہ جڑا فیصلہ کرے یا عبد الرحمن کرے 3 دن کر اے سارا دسیا امام تبری نے یہ مڈ علی بن محمد المدائنی انہیں اپنے مشائخ جنہاں جو بہت گمنام ہے مجہول ہے پتہ نہیں وہ کون بندے انہاں دے حوالے نہ یہ گلاں جڑیاں وچ وارتیاں تاکہ بندہ جڑا نہ پریشان ہو جائے بے عمر یاراں میں بیٹھن نوں انصاف کر رہا انصاف انصوف کوئی نہیں وچوں نے بڑی چلاکی کیتی ہے اور نعوذ باللہ مکر و فریب دا جال جڑا نا یہ وچایا تو علی بن محمد المدائنی جڑا یہ بارے چ میں تھوڑے سامنے پڑھ دینا یہ کس طرح آپ یہ لوگوں نے لکھا بے دی حقیقت کوئی نہیں جھوٹا 8510 نمبر دیتے کہڑے کہڑے راوی جے پورا ہویا تو 8510 نمبر سے ہونا اتنے کٹ کے پڑھیا جانا بے کون ہے کیوں نہیں اتنے لکھا علی بن محمد المدائنی ضعیف یہو جہ لوگ ضعیف اور جھوٹے جڑے اسلام سے بڑھ گئے انہوں نے روایتاں بنا کے لاتے ٹھیر دنیا گئی پھس بہت بری طرح پھنس گئی جان نہیں چھٹتی نجات نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ دے بارے انہاں چوں کوئی گل صحیح نہیں انہاں 6 تے رکھ دیتا تسی 6 آپس فیصلہ کرو جنوں چن لو گے وہ تھوڑے چوں بہتر ہے بعد پھر جڑا بھی وہ اکٹھے ہوئے اتنے بہت رولا پیا لڑائیاں ہوئیاں جھگڑے ہوئے اتنے ایک حدیث مناشدہ پھر کئی صفحیاں دی وہ بھی میرے کو پئی اعلی احتجاج ہے ابو طالب تبرسی دی اتنے لکھدا بھی حضرت علی نے جدوں ویکھیا نا بھی گل وہی ہوئی ہے جڑی میں نکل جائیں اندروں باہر آ کے چاچے نوں دستا سی عباس نوں بھی چاچا حکومت سانوں کوئی نہیں ملنی تو چاچے نے آخیا تینوں کیوں پتہ انہیں آخیا تینوں پتہ نہیں لگتا جی سعد اور عبد الرحمان کٹھے ہی ہے عثمان انہوں کا رشتہ دار ہے چلا میرے خلاف ہے سارے کو کہڑے ووٹ ہے حکومت بالکل انہیں آخیا پت پھر نہ بہ بچ انہیں آخیا نہیں بہنا ضرور ہے میں آخر تک دنیا کو ثابت کرنا بھی علی نے رولا کوئی نہیں پایا ہر ویلے چاہتا رہا بسرا رہے وہ چلاکی کرتے رہے اس تو میں بہنا ہے پتہ تینوں میں دستا بھی گل گرو پلے سارے کچھ نہیں نہ کوئی ملنی ہے یہ پھر حدیث المناشدہ بڑی لمبی لکھی گئی ہے کہ حضرت علی نے پھر اس موقع تے اپنے فضائل سنائے اے سمجھو 72 صفحے تو شروع ہوندی ہے 73 74 اتوں تک جاندی ہے بلکہ تو اگے 75 76 اینے صفحے اپنیاں شاناں دسیاں میں تمہیں ہن خدا دی قسم دینا کہ اللہ دے رسول نے میرے بارے چاہ کیا کہ نہیں کیا یہ سارے پھر من دے گئے بھی ہاں کیا آخر جو نہ کیا ہن سن لیا حجت تو تمام ہو گئی ہے حدیث المناشدہ قسم دینا کہ میں سارے کو اقرار کرایا بھائی بھول گیا تمہیں سب کچھ بھی حضور نے میرے بارے کی کچھ کیا
نبی پاک کے زمانے کی ہوندا رہا بھلا تمہیں بعد چ آخیا بھی جاؤ جو مرضی ہوں فیصلے کرتے پھرے ہو مگر گل تے واضح ہوگی کہ آپس پھر انہوں نے ایک دوسرے کو آخیا بھی یار پلے تو ہوں سارے کوئی نہیں مگر کی کرنا جی انہوں دیتی ساری واری کوئی نہیں آنی اس تو جو مرضی ہونا دا گلاں ٹھیک ہے جیاں مگر آپس کی ونڈ ورت لو اے حدیث المناشدہ یہ شیعہ دی احتجاج طور سی اور ادھر سنیاں دی لکھی اتنے بھی ہے مگر شکر ہے بھی راوی جھوٹے اے راویاں دے علم لی میں انہاں ملاواں دی محنت کرنا میں تسی مدرسے کھول لے اینی دنیا اجے بھی تعاون کر دی انہاں بچیاں نوں اور خود اپنے آپ نوں تسی علم کیوں نہیں پڑھاؤندے تسی یہ جڑا کدوں پڑھو گے کدوں امت نوں دسو گے بھئی کہانیاں لکھ دینا ثابت نہیں ہو جاندیاں لکھ سب کچھ دیندے لوگ او دا جڑا سورس ہے مڈ او کون ہے کس گل چلائی ہے وہ بندہ اعتبار والا جھوٹا ہے وہ بھروسہ کر کے آپس خون خرابے کریے اپنی عبادتاں تے بم برسائیے اینا جھوٹے راویاں پاروں کوئی بندہ خدا دے نہیں جو ہاتھ آਉਂدا اخبار چھاپ دیندا رسالیاں چھاپ دیندا سٹیجاں تے چڑھ جاندے بالکل غلط ہے اے ہن اے جو میں پڑھیا سی اے اندر ہی شروع جتوں کیتا روا عمر بن شمر عن جابر الجوفی عن ابی جعفر پہلا راوی عمر بن شمر اے عمر بن شمر پڑھا بھی عمر بن شمر کیسا جتوں کل چل دی جن بات چلائی ہے علم دین دے سب تو بڑا حصہ جہدے نال بیماریاں دا علاج نہ ہوا علم ہے کہ بندے جڑے بیان کریں کوئی اٹھدا رسول اللہ دا پیشاب فلانے نے پی لیا وہ سانوں نہیں پتہ لکھیا کتاباں اسی تہاڈے نوں اکھاں میل لیے یا دنیا نوں خوش کر لی کہہ دیے سانوں پتہ کہ وہ بیان کرنے والے جھوٹے ہیں علماء نے ادوں تو نالوں نال دسیا بھی بندے غلط آندے رسول اللہ اپنا پیشاب کسے نہیں پلایا نہ اللہ دے رسول اللہ السلام نے کسی نے اپنا خون پیا مگر کتاباں جائے گا اے کتاباں سے پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن عمر جدھر فیصلہ کر دے پوت نوں دے گا ویٹو کہ جنہوں بنا دی کیوں بڑا بن جائے ہے کھڑی ظلم دی گل ہے نہیں بنایا جھوٹ بول دے ایک کہتا جدھر عبد الرحمن بن عوف ہوئے وہ ہو جائے گا فیصلہ عمر بن شمر سنو بجائے سننی کی کہیں دے کہاں تے گل نہیں ٹھیک میرے شیعہ بھراواں نوں میں رب دا واسطہ دینا اپنی کتاباں ہی پڑھو بھی انہاں گلاں دے بیان کرن والے کوئی سچے ہے انہاں دے پاروں تسی ایڈی دلیری کرو ایسے لوگوں کی توہین کرو جنہوں نے دنیا کا اتنا بڑا حصہ منتا ہاں اگ ہی لگنی نہ پھر تھوڑیاں مجلساں سن کے پھر لوگوں نے یہی ہے کہ ناراض ہو کے بم بھی برساؤنے کہ ابو بکر نوں گالاں کڈ دے عمر نوں کڈن دے کوئی پتہ کر لو اگر واقعی وہ ظالم ہی گزریا تو میری سفارش نہیں کہ انہوں نے برا نہ کہو باقی برے تو کہو مگر پہلا یہ پتہ تو کر لو کہ برے خطرہ مول اگر لوگ برے نہ ہون تسی یہ کریو کہ تہاڈا انجام کی ہوگا یہ عمر دے بارے سی کہ عمر بن شمر سن لو 8714 نمبر عمر بن شمر بن یزید ابو عبداللہ الجوفی الکوفی زئی اے پہلا ہی بسم اللہ کرنا آئی ناقابل اعتبار آدمی انہیں حدیث المناشدہ بنائی وہ شیعہ دی اے سنیاں دی آ گئی میزان الاعتدال انہیں صفحے نہیں پڑھے تھوڑے کہ آپ نے اسے سنایا ضرور ہے کہ میریاں شانہ یہ پڑھ رہے ہیں میزان الاعتدال الجزء الاول امام ابی عبداللہ محمد بن حمد بن عثمان الذہبی جنہوں کیا جاتا محق الرجال کہ جی میں کسوٹی ہے سنیاراں کو یہ اہل سنت دے کول امام ذہبی کسوٹی ہے یہ دستا کیا بندے اعتبار والے ہے یعنی اعتبار 4 جلد یہ سمجھو 1643 نمبر اتنے آ جاتا الحارث بن محمد انا بتفیل یہ پہلا ہی ہے جنہوں قال ابن عدی مجہول اور خود شیعہ عالمی میں لکھ دیتا کہ وہ بھی ہاں جی ضعیف میرے ابھی جی نہیں آخیا سنی عالم سانو یہ حالات دا پتہ نہیں انہیں آخیا نہیں پتہ سانو مگر ایک کمزور آدمی اور اگے ظافر بن سلیمان یہ بھی مجہول ہے یہ بھی ادھر تنقیر المقال لکھا ضعیف انہیں قصہ کی بنایا امام ذہبی فرماندے خبر منکر ایک بالکل غلط گل کولوں بنائی ہے علی نے ایک لفظ ہی اپنی شان دا نہیں دہرایا کوئی اتنے پھڑانی ماریاں تو نہ کوئی آخیا میں یہ ساری حدیث المناشدہ کہا کنت علی الباب یوم شورا فارتفعت الاصوات اس اچھی گل نوں کہ عمر اپنے بیٹے نوں کڈ گیا بینوئی نوں کڈ گیا کہ امت دی بہتری لی 6 بندے چنویں دے گیا بھی آپس کسی نوں چن لین ہاں انہوں اتنا خراب کیتا بھی وہ الٹا جرم بن گیا اور اتنے 2 ایڈے وڈے اساتین جن کہنا جویں تھم ہے 2 تھماں دی ٹکر میں ویکھی کہ وہ دنگل تترے ہے ایک امام قاضی القضات عبدالجبار ہے وہ معتزلیاں دا امام چیف جسٹس اسے انہیں عالم مغنی لکھی کوئی سنی ماں دا لال
سنی مذہب کی وکالت نہیں کر سکتا جی قاضی عبد الجبار نے کی المغنی. اور وہ مقابلے سید مرتضیٰ علم الہدا اٹھیا، انہیں اشرافی لکھی قاضی صاحب میں نے بڑھنا رضی دا بھائی ہے وڈا علم الہدا سید المرتضیٰ. یہاں دونوں کی بحث دیکھ کے نے علم نہ پڑھنی ہے، کتوں پڑھنی ہے مولیاں شاید پتہ بھی ہے کہ نہیں. المغنی اور اشرافی یہ ہوئی مارکیٹ دیا کتاباں، باقی پھر یہ ہوئی خوشا چینی گاہ تو گاہ اتوں لے لیا اتوں لے لیا. پلے یہاں دونوں دے سی جو کچھ ہو چکا. یہاں دونوں کی بحث نو ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغت جدوں حضرت عمر دیاں تے تان آئے شیعہ حضرات دے کی اعتراض ہے، انہاں چ ایک تان جڑا کہ آ اعتراض شورا دا یہ بھی لکھا کئی صفحیاں بحث ہے قاضی القضات کی آندا تے مرتضیٰ کیا مگر ہار ابن ابی الحدید بھی کیا. روایتاں تو جان نہیں چھڑا سکیا. اس تو حضرت عمر نے بڑی کردہ مگر کئی جگہ انہوں نے ہتھیار سٹنے پے اپنے علم کی خمی پر. حالانکہ 20 جلداں چ انہیں شرح لکھی حضرت علی کے کلام دی. کیا قتل دا حکم جڑا نا حضرت عمر نے آخر قتل کرو یا عبدالرحمن، یہ اس بیچارے بھی من لیا. اے مناشدہ بھی جڑا بیا اپنے صفتاں اپنی یہ چاہتا انہیں نہیں لمبی نہیں گل جنی لوگ بیان کرتے مگر تھوڑیاں جی ہوئیاں. آپ نے آخیا میں آ بھی ہاں میں آ بھی ہاں، وہ میں پڑھدیا جڑیاں آ بھی اڑیاں ایسے جو مثال لیتا خبر و منکر غلط گلاں. ہاں علامہ البانی جڑے آدھے تسی کہڑا مارتے پھردے جے کافراں تے جہاد کرتے پھردے جے تے مسئلے کرتے رفع جان پہلا یہ علم تے صاف کرو. یہ جڑا گند پی چکا کتاباں جنہاں پاروں گروہ نہیں مٹتے پہلا اتنے اکیڈمیاں بہ کے علماء صفائی کرو نا کہ یہاں چ روایتاں کہڑیاں صحیح کہڑیاں غلط. وہ غلط روایتاں جڑا کوئی پڑھ لینا بیچارہ سچا کہ انہیں کتاب چ پڑھیا اس غریب کتنی ہے قابلیت ہے ویکھدا پھرے بھی بیان کرنے والے سچے یا جھوٹے تے ایک بہت بڑا علم ہے سمندر ہے. تو کہندے ہے کہ ابو طفیل یہ ذمہ لایا. ابو طفیل آخری صحابی ہے دنیا تو جڑا آدمی آخر سے گیا نا جن اللہ دے رسول علیہ السلام نے ویکھیا سی بعد کوئی کہنے والا نہیں رہا بھی میں نہ اکھاں نہ حضور نے ویکھیا. وہ آخری بندہ ابو طفیل ہے. نہ عامر ہے باپ دا نہ واصلہ عامر بن واصلہ ابو طفیل. یہ مکے 110 ہجری فوت ہوا. یہ جنازے تے لوگوں نے ویکھیا یار آج جو بندے دنیا تو چلے گئے جنہوں نے اپنی اکھاں نہ حضور پاک دا دیدار کیا. ابو طفیل دے ذمہ لگایا جو صحابی آندے میں جس دن شورا ہوئی ہے اتنے میں کٹھے ہوئے اندر اجلاس ہو رہا سی میں دروازے تے پر تفاضل اسواد آوازاں اچیاں ہو گئیں شور و گل بڑھ گیا. حضرت علی نے اپنا آخیا تسی انصاف کبھی بھی نہیں کرنا ہر ویری میرے نال ظلم کردے آؤندے جی. دوجے اپنا رولا پاؤندے رہے فسمیت علی یقول حضرت علی رضی اللہ میں سنیا کہ آپ نے اسے آخیا بایا الناس لابی بکر بانا واللہ اور رب الامر منہ وحق کو بھی فسمیت وطاعت مخافت ان یرد الناس کفار یذر بعض بعضاً رکاب بعد. تساں ابو بکر کی بیعت کر لی حالانکہ اللہ دی قسم میں وہ خلافت کا زیادہ حقدار سی اور میرا ہی حق بنتا سی حضور دا قریبی ہون پاروں گی اپنی خوبیاں پاروں گی. مگر میں پھر بھی سنیا اور اطاعت کی. میں امت دی بہتری کی خاطر خرابی نہیں پائی انہوں خلیفہ تسلیم کیتا اور دی بات منی اس ڈر تو کہ لوگ واپس کتے کافر ہی نہ ہو جان اسی خلافت کا جھگڑا کریے ان اسلام تو نکل جان مڑ کے دوبارہ کہ آپس ایک دوسرے مارنا شروع کر دیں. میں اس وقت من گیا حوصلہ کر کے وہ گل تسلیم کر لی. ثم بایا الناس عمر وانا واللہ اولا بالامر منہ فسمیت وطاعت مخافت ان یذر بعض رکاب بعض. پھر رکھیا کہ تسی عمر نو خلیفہ بنا لیا وہ دی بیعت کر لی. پھر بھی میں نہ کہ اللہ دی قسم وہ میرا زیادہ حق سی مگر میں پھر بھی سنی تے منی کہ آپس مسلمانوں دی لڑائی نہ ہوئے. ثم انتم تريدون ان تبايعوا عثمان اذا نسمع وبوتیو. ہن تسی چاہندے جے مینوں پھر پیچھے سٹ کے عثمان دی بیعت کر رہی تے میں پھر بھی اپنا حق تلف ہوندیاں ویکھ کے اسلام نو نہیں خراب کرنا سنوں گا اور منوں گا. ان عمر جارنی فی خمسۃ لا یعرف لی فضلا ولا یعرفون لی کلنا فی شر سوا. مینوں پنجاں نال لڑاتا عمر نے 5 ہور بنائے تے 6واں مینوں ہیں جی میں مینوں یہ جانتے نہیں کہ میں یہاں دے مقابلے کنا اچا کڈا میرا درجہ مینوں یہاں دی صفت کھڑا کرتا. ظلم دی انتہا ہے. عمر نو بھی پتا سی یہاں 5 نو بھی پتا کتنے میرا علم تے میرا فضل تے رسول اللہ دے نال میرا تعلق انج مینوں اس صفت وار دیتا بھی جویں نہ یہ میری شان جانتے نہ عمر جانتا. ویم اللہ لا شاہ تکلم فسم اللہ ستی عربی وراج امیم ردہ. اللہ دی قسم اگر میں چاہواں تو ایسا بیان کرا اسے کہ نہ وہ پھر رد کوئی عربی کر سکے تو نہ آدمی کر سکے. حقائق تھوڑے سامنے لے آواں جہے تمہیں دسیا 5-7 صفحیاں تو اس کتاب پہ لکھے. کیا نہیں حضور نے میرے بارے فرمایا؟ اے نہیں فرمایا. میں وہ بیان کراں تو کوئی پھر دنیا جہان رد کر سکوں گا؟
ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤੁਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਨਸ਼ਤੁਕੁਮ ਬਿੱਲਾਹ ਫੀਕੁਮ ਅਹਦਨ ਆਖਰ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਗਾੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਬਨ ਅਬੀ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਲੀ ਕਿਸ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹਨ ਤਾਖੀਫ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਿਰ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਤ 'ਚ ਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ کہ رسولہ نے میرے تو سوا کسی نے اپنا بھائی بنایا؟ قالوا اللہم لا، کہنے لگے نہیں واقعی کسی نے نہیں بنایا۔ ثم قال نشتکم باللہ فیکم احد لہ ام مثل ہمی حمزہ قالوا اللہم لا۔ پھر کیا سارے دے چاچے ہے گئے کہ شہید ہوئے، سارے اللہ نے انہوں نے نیکی دا انعام دینا، مگر میرے چاچے حمزہ ورگا چاچا کسی دا ہے گا جی حضور نے آخیا کہ شہیداں دا سردار ہے سید الشہداء، کیا باقی دنیا بھی ہے جی کوئی ہے گا کہہ رہا چاہتا؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ قال فیکم احد لہ اخن مثل اخی جعفر ذو الجناحین المشرب بالجوہر یطیر بہما فی الجنہ۔ پھر کیا کسی دا بھائی ادا دا ہے گا جعفر ورگا جہدے جے بازو کٹے گئے تے اللہ دے رسول نے آخیا انہوں اللہ نے پر لاتے اور موتیاں نہ پر جڑے لدے ہوئے تو جنت چوں نہ اٹھدا فرشتہ۔ اسے تو تیارہ نے ذوالجناح ہے۔ جدوں ہی حضرت جعفر کے لڑکے عبداللہ آتے سی صحیح بخاری سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر آتے سے السلام علیکہ یا ابن ذوالجناح ہے تیار، اور دونوں بازو پراں والوں کا پتر سر سلام فرمایا میرے پرار کا پرا کو ہے گا دسو؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں۔ قال فیکم احد مثل سبطی الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ تواڈے سارے دے جمے ہیں، کسی نے حضور نے وہ کیا جڑا میرے دو بچے ہیں رسول اللہ دے نواسے کہ حسن اور حسین جنت دے جوانوں دے سردار؟ بولو۔ قالوا لا، کہنے لگے نہیں۔ قال فیکم احد لہ زوجہ مثل زوجہ تھی، سب نے نکاح کیتے ہیں، کسی دی بیوی میری بیوی فاطمہ کی بنی؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں۔ قال فیکم احد کان اکثر المشرکی قریش عند کل شدیدۃ تنزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی۔ پھر کیا جدوں بھی اللہ دے رسول تے کوئی اوکھا وقت آیا، کوئی جنگ ہوئی ہے، سارے تو زیادہ مشرک جڑے کس بندے نے قتل کی کہ ہاتھوں کافر زیادہ مرے؟ میرے تو سوا کوئی ہے گا؟ بندے گنو بدر دے ہو دے دے اور کون ماردا رہا کافراں؟ اتنے بھی کہنے گے کوئی نہیں۔ بذاکر حدیث آندے پھر اگے بھی ہور حدیث بیان کی انہوں نے امام ذہبی اے ہن کڈی دردناک کہانی ہے جنوں جدوں مجلس کوئی شیعہ عالم سناوندا تو بیچارے پھر رون نہ تے ہور کی کر کہ یار اینا من تو بعد ظلم کیتا۔ یعنی راوی ایڈے چالاک سی ہوشیار سی، میں جاننا بھی کہانی غلط ہے مگر رو میں بھی رہا کہ ایسے الفاظ انہیں استعمال کیتے جہاں ایک آدمی جڑا بالکل ہتھیار سر جاتا بھی جو علی کہہ رہا بھائی گل تو ٹھیک ہے گی تو یہ شانہ سی، مگر امام ذہبی فرماؤں دے فاضا غیر صحیح، یہ حدیث صحیح کوئی نہیں۔ وہ دو بندے پیچھے گزر گئے جنہوں خود تنقیح المقال کی آخیا ضعیف، الحارث بن محمد ظافر بن سلیمان۔ بہ جاندے سی، سٹوریاں کٹتے سی، کتاباں خراب کر دیں لوگ جڑے وہ پھس جاندے، سادہ بندے سن کے متاثر ہوندے سی تے نال فرماؤندے وحاشا امیر المومنین من قول ھذا۔ امام ذہبی آندے اللہ پناہ دے امیر المومنین یار دنت قبر دی گلاں کدی بھی نہیں کر سکدا، یہ حضرت علی دی شان ہی نہیں، نہ انہوں نے کہیاں، یہ لوگوں نے آپ لکھی۔ اے مرحلے طے کر رہے ہیں بھی جنگل کٹ کے کربلا تک تمہیں لے آواں کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا مقرر کی، شورا نو خراب کیتا۔ نہیں جی انہیں نعوذ باللہ چلاکیاں کر لیا سی، بالکل جھوٹ بولے۔ اور پھر جڑی گل آخر سے آئی کہ جیسے فیصلے کا وقت آیا اس ویلہ دے بندے ہو توبہ توبہ توبہ۔ ایک ہور گل جڑی وہ بھی بناتی، عبد الرحمان بن عوف جڑے سی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جیسے چھویں کٹھے ہوئے یہ گل کہی بھی چھویں اسی کرتے رہیے گل مکنی کوئی نہیں، انج کرو ایک ایک جڑا ایک ایک حق سے بہ جائے۔ اے صحیح ہے جڑے واقعات حدیث کے۔ حضرت زبیر علی دے حق بہ گئے، زبیر جڑے ساتلا سی حضرت عثمان دے حق دستبردار ہو گئے، سعد نے حضرت عبد الرحمان دے حق اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ تین بندے پھر صرف رہ گئے، علی، عثمان اور عبد الرحمان بن عوف۔ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے آخیا بھی ہن ساڈے چوں کوئی ایسا ہے جڑا اس حکومت تو دستبردار ہو جائے، چھڑ دے تے فیصلہ ہوے تے ہوے، پھر وہ فیصلہ کرے باقیاں دوہاں دا۔ من دے جے گل؟ نہ علی بولیا نہ عثمان بولیا، یہ چپ رہے، انہاں ہم ہی نہیں پڑھی ویسی دستبردار انہیں
یہ دونوں کینڈیڈیٹ ہی رہے۔ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے آخیا میں ہن وچوں نکل گیا، میرا اس حکومت نہ دخل نہیں، تواڈے چوں چنوں گا تے میرے تے اللہ اور اسلام دا عہد ہے، میں خدا نوں بھی گواہ بناਉਣਾ تے اسلام نوں بھی انہوں چنوں گا، نہ رشتے داری ویکھوں گا، نہ کسی دا لحاظ کروں گا، جنوں امت دے مشورے نال بہتر پاؤں۔ اے انہوں نے حرف دیتا۔ حضرت علی بھی آخیا تے عثمان رضی اللہ عنہ آخیا بالکل ٹھیک ہے، جی یہ گل ٹھیک ہے، جی اللہ اور اسلام دا وعدہ ہے کرو۔ حضرت عبد الرحمان بن عوف کئی دن پھر سو نہیں سکیا، نیند نہیں آئی انہوں، لوگ سو جاندے رہے، وہ جاگدا ہی رہا، گڑیاں بازاراں پھریا، عورتاں نوں ملیا، باہروں آئے لوگوں نوں ملیا، جڑے حج دے موقع تے کمانڈر آئے سی سارے علاقیاں دے قواد، وہ بھی حج تو بعد حضرت عثمان رضی حضرت عمر دے زخمی ہون پر مدینے آ گئے سی، انہاں بھی گورنر نوں پوچھیا، بندہ انہوں نے حضرت علی دے حق نہیں ملیا، لوگاں سارے نے رائے دیتی کہ اسی حضرت عثمان نوں چاہنے۔ 3 دن تو بعد انہوں نے پھر تہجد دے وقت حضرت مسور بن مخرمہ بھانجے سی انہوں دے، انہوں بلایا اور آخیا بیٹا تسی سارے سو گئے تے سارے نے آرام کیتا، میریاں انہاں اکھاں نے نیند نہیں ویکھی، یہ امت دا ایڈا وڈا بوجھ ہے، اگر کانٹا بدل گیا تو کام بہت خراب ہو جانا۔ اس تو میں آپ بھی سوچتا رہا، اللہ کے دعاواں بھی کیتیاں اور بہت دنیا جڑی سی انہوں نے ملیا، ہن تسی انہاں نوں اکٹھیاں کرو۔ چنانچہ حضرت علی نے بھی بلایا، عثمان نے بلایا، باقی 2-3 تے ہٹ گیا سی، مر سدیا انہوں نے مسجد۔ اس وے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہ پگڑی بنی جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی نہ سر سے بدھی سی، وہ امامہ بدھا، حضور دے ممبر سے آ کے بہ گیا اور بہت دیر تک پھر آسمان نوں ویکھ کے دعا چ لگا رہا، کہنے جو مرضی کو کہندا پھرے، زبان تے نہیں بند ہو سکتی، مگر اللہ دے حضور بہت گر گیا کہ صحیح فیصلے کی توفیق دے، ایسا ہوئے جڑے امت دی بہتری ہوئے، اسلام دا بھلا ہوئے۔ یہ سارا کرن تو بعد اس پھر کرن والوں نے اتنے بھی بدماشی کا مظاہرہ کیا۔ یہ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے پہلا حضرت علی نو آخیا علی ہاتھ کڈ میں تیری بیعت کراں، مگر تو یہ وعدہ کر میرے نال بھی تو قرآن دے مطابق حکومت کریں گا، رسول اللہ دی سنت دے مطابق حکومت کریں گا اور شیخین دے طریقے تے حکومت کریں گا، ابو بکر عمر دے طریقے تے کریں گا۔ اس تو اہل حدیث اپنا کم سیدھا کر دے کہ علی نے حکومت چھڑ دی بھائی ابو بکر عمر دی سیرت نوں نہ منیا، انہیں آخیا میں قرآن حدیث کی پابندی کروں گا، شیخین دی پابندی میں کبھی کرنی، میری مرضی، میں اجتہاد کروں گا، جڑیاں چیزاں ٹھیک ہون گیا رکھوں گا، دوسری بدلوں گا۔ انہیں آخیا چل پراں ہو جا۔ حضرت علی نے جواب دیتا اور لکھیا بھی لوگوں نے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف نے پوچھا بھی کہ تسی یار کیوں کیتا، کہ حضرت علی نے چلو پہلے دو سمجھ آؤں، حضرت عثمان کا تو پتا سی یہ بندہ نیکیاں بڑیاں خیرات بڑی مگر ملک چلاؤ جوگا نہیں، نرم طبیعت آدمی ہے، شرمیلا، تو علی نے اتنے ہی پیچھے پاتا۔ اس آخیا میرا جو قصور ہے دسو، میں سارے تو پہلے علی نے سدیا سی اور میں انہوں کیا سی ہر انتا یا علی مواجی ان ولیتک عادل امر سنت اللہ و سنت رسول سنت الماضین قبل قال اللہ، میں تو پہلے تو ہی کیتی سی کہ تم بیعت تیری میں کرنا، مگر تو وعدہ کر کہ قرآن سنتا جائے تیرے تو پہلا حکمران گزرے انہوں نے طریقے سے عمل کریں گا۔ انہیں نہ کر دی، جواب دے دیتا ولیکن اللہ طاقت اس آخیا نہیں میں اپنی مرضی نہ جو سوچوں سمجھوں فاضا سلاسن 3 باری یہ دہرائی گل نہیں منیا۔ پھر میں عثمان نے آخیا انا یا ابا محمد واجو کالا ذالک، تیری میں بیعت کرنا۔ انہیں آخیا ٹھیک ہے میرا وعدہ رہا، میں قرآن سنت تے بھی چلوں گا، حکومت ادا ہی کروں گا جی میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس طرح آندے پھر عبد الرحمان جڑے اٹھے، امامہ پہنیا، تلوار اپنے نال لٹکائی، ممبر سے چڑھے، عثمان رضی اللہ نے اشارہ کیا، وہ ہاتھ پڑیا، بیعت کر اے ہوں جڑا آندے کہ ابو بکر عمر دا درمیان فساد ہے نا، اہل حدیث آندے جی ساڈا مسلک ثابت ہویا بھی تقلید حرام ہے، نہیں تے ابو بکر عمر تو بڑا کیڑا سی، وہ من جاندے میں ابو بکر عمر دے رہوں گا، مگر انہاں کہا نہیں قرآن حدیث غیر مقلد تے اپنا اردو سیدھا کر دے۔ شیعہ آندے بھی نہیں ابو بکر عمر نیک ہوندے تے علی نوں کی تکلیف سی، وہ من جاندا کہ ٹھیک ہے میں طریقے تے رہوں گا۔ ویکھو ایک ٹکڑا ہی جڑا ہے کیویں بم ہے، امریکہ دے بم نالوں بھی خطرناک کہ اڑ جائے سب کچھ، یا برے دونوں تادر ہی نہیں منیا، یا بھائی یہ جڑا نے سازش کی ہے بے نے اس گل مننا کوئی نہیں، ہٹایا جائے، یہ گلاں بالکل غلط اور جھوٹیاں ثابت ہوئی نہیں۔ یہاں سے بھی حوالہ جڑا نا وہ لکھاؤنا چاہیے۔ یہ لوگوں نے جڑیاں باتاں بنائیاں
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਰਾਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਰਾਵੀ کہ عاصم بن بادلہ بندہ کہ میں ابو وائل تو سنیا قال قلت لعبد الرحمن بن عوف کیف بایعتم عثمان وترکتم علیہ 197 صفحہ اور سمجھو 13ویں جلد ہے 13ویں فتح الباری کہ ابو وائل صاحب میں عبد الرحمن بن عوف نو آخیا تسی کس طرح حضرت عثمان دی بیعت کر لی وترکتم علیہ علی نو چھڑ دیتا فقابلہ تو انہیں تو کہنے لگے بھئی ما ذنبی میرا کی قصور ہے بذات و بیلی میں تو شروع علی تو ہی کیتا پہلا انہوں موقع دیتا قلت له بایو کرا کتاب اللہ و سنت رسول و سیرت ابی بکر و عمر قال فی مستطاعت اے جدوں نے کہا نہیں رکھا نہیں میں جواب سمجھوں گا کروں گا وارثتها علی عثمان فقابل عثمان رضی اللہ عنہ میں آخیا تو نے قبول کر رہا اخرج عبداللہ بن احمد فی زیادات المسند عن سفیان بن وکیع عن ابی بکر بن عیاش عنہ و سفیان بن وکیع ضعیف حضرت امام احمد بن حنبل دا بیٹا عبداللہ وہ اپنی کتاب تے لے آیا اس روایت نو تے دو بندے جڑے سفیان بن وکیع ابو بکر بن عیاش تو روایت کر رہا سفیان بن وکیع دے بارے امام نے فرمایا کہ ضعیف ہے یہ کمزور آدمی ہے ایہو جہا ویک قسم دے آدمی کمزور بڑھ گئے تینیاں کتاباں بن گئیں شیعہ بن گئے بریلی بن قصور کسے دا نہیں ہے میں آکھاں بھی عالم گھروں بناؤندا گھروں کوئی نہیں بناؤندا سب کچھ کتاباں جائے گا مگر نادانی یہ ہے کہ جو لکھیا پڑھیا وہ قرآن ہے کہ چک کے سنا دیں جی انہوں کیوں نہیں تسی چھانتے پھڑتے چھلنیاں بنیاں راوی پرخے اور کتاباں مشترکہ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کوئی سب نہیں ہو جنہوں دسیا بیا بندے اعتبار والے جے سکا اے اس تو تھلے حسن ہے صحیح نہیں مگر ہے اچھے چلو کچھ گزارا ہے اے ضعیف ہے بالکل کذاب اور جھوٹے درجہ بندی ہوئی ہے اس علم نو حاصل نہیں کر اس تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پہلا انہوں نے آخیا سی وہ نہیں مننے حضرت عثمان نو آخیا تو من گئے یہ بھی گل کوئی نہیں اے درمیان دیاں جڑیاں سی نا گھاٹیاں جتھے بالکل گڈیاں ٹکرا گئیاں تے تباہ ہوئیاں تے کتاباں میں کچھ انہاں تو تواڈے سامنے چھانٹ کہ نہ حضرت عمر جی نے آخیا کہ جو اے عبداللہ کرے یہ ہے نہ اے عبد الرحمان جدھر ہو جائے وہ پارٹی ہے نہ آخیا کسی نے 3 دن بعد قتل کر دو یہ سارے افسانے ہیں انہاں بنا کے انہاں 6 بندیاں دے حوالے کرتا انہاں سارا کچھ سوچیا اور بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف آخیا علی ناراض نہ ہوئی میں ساری دنیا نو پوچھ لیا کوئی بندہ بھی نہ عثمان تو علاوہ کسی نے قبول نہیں کرتا سارے کی رائے یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی نے بنایا جائے اس تو میں انہوں خلیفہ بناؤنا اور اتنے پھر حدیث پاک دا لفظ ہے بخاری دا کہ وبایا ہوا علی وبایا المہاجرون والناس حضرت علی نے پہلا بیعت کی تھی پھر باقی مسلمانوں نے کی تھی کوئی لڑائی فساد تے دنگے والی گلاں نہیں یہ لوگوں نے آپ بات بنا کے یہ دنیا پاتا فضول حضرت عبد الرحمن فلما صلی اللہ علیہ الناس صبح 194 صفحہ کہ جدوں نماز پڑھی گئی وجتمع رائے کے راحت اندر المنبر اور وہ سارے 6ویں دے 6ویں ممبر کو آ کے حاضر ہو گئے فارسل الی من کان حاضرا من المہاجرین والانصار تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر مدینے چ جننے مہاجر انصار سی سب نو پیغام بھیجیا کہ رسول اللہ دے جننے ساتھی باقی ہے مسجد آ جاؤ وارسل الی عمر الی جناز وکانوا کواف تلک الحجۃ ما عمر جننے بھی کمانڈر سی فوجاں دے وہ مدینے شریف حج تو بعد آئے سی انہوں نے بھی سدیا فلم چاواں جدوں اکٹھے ہو گئے تشہد عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن نے پھر خطبہ پڑھیا ثم قال اور پھر کیا اما بعد علی انی قد نظرت فی امر الناس فلم رام یاد عثمان میں 3 دن پھریا تے بندے نے پوچھ لیا لوگ عثمان دے برابر کسی نے نہیں سمجھتے وہ بنانا چاہتے فرا تجعلن علی نفسک سبیلا تو ناراض نہ ہوئی تے گلا نہ کری نہ کوئی کرنا دھوکھا نہ چال ہے امت نے انہوں نے پسند کیا کار بایو کرا سنت اللہ سنت رسول والخلیفتین من بعد حضرت عثمان نے ڈائریکٹ آخیا علی نو کوئی نہیں آخیا نہ کوئی پیشکشی انہوں نے کی کہ تیری بیعت کردا میں اللہ دے طریقے تے رہیں گا قرآن تے اللہ دے رسول دی سنت تے رہیں گا اور ابو بکر عمر جڑے 2 خلیفے آپ تو بعد گزرے انہوں دی سنت تے چلیں گا یہ حضرت عثمان نے کیا فبایا عبد الرحمان حضرت عبد الرحمان نے بیعت کی تھی وبایا الناس لوگاں بھی کی تھی المہاجرون والانصار مہاجراں بھی انصار نے بھی عمر جناد فوجاں دے کمانڈراں بھی والمسلمون مسلمان بھی سارے بالکل اجے تک کٹ ہی کٹ ہے برکت ہے مشورہ ساری دنیا نے مل کے فیصلہ کر لیا اگلا مرحلہ جڑا کہ بربادی شروع ہوئی وہ انشاءاللہ تسی پھر اگلی مرحلے تے پہنچ جاؤ گے شورا دا مرحلہ جڑا ہے کوئی کسی نہ ہیرا پھیری نہیں ہوئی جو جھوٹھی کتاب ہے انہوں اگ لا دیو
حضرت عمر نے نیک نیچی نہ سب کچھ کیتا، مشورہ کرنے والے نے ایمانداری نہ کیتا، بعد جو کچھ ہونا وہ نہیں وہ اگلے جمعے تے انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر قابو کر سکے یا انہوں کو کچھ خامی ہو گئی، اس تے ناراض نہیں ہونا چاہیے، تبصرہ ہونا چاہیے۔